چیف صاحب نے کہا پاکستان زندہ باد ہمیشہ کے لیے. جی چیف صاحب، پاکستان بندوق کی گولیوں کے نیچے، ڈنڈے کے نیچے، بدماشیوں کے نیچے، لوٹنے کے نیچے، رشوت لینے کے نیچے نہیں، ایک صفا آئین کے نتیجے میں قیامت تک چلے گا. آپ ایک سیاسی پارٹی کے کمانڈر ان چیف نہیں ہیں، آپ ISI ہیں، پاکستان کی جاسوسی ادارے ہیں، آپ MI ہیں، پاکستان کے جاسوسی ادارے ہیں، آپ پولیس ہیں، آپ پارٹیاں ہیں. آپ اپنی ضمیر سے پوچھیں. ISI چیف فار گاڈ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ٹھیک تھا؟ کہ ہم ہر جاتے آدمی کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر نئے آنے والے کے آدمی کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے. طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، زر اور زور کے زور پہ جو لوگ جیت رہے تھے انہیں ہروایا گیا اور فارم 47 کے ذریعے میرے دوست جناب شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا. جو پاکستان یا غریب کے حق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے. بابا ہم غدار ہے، بابا ہم غداروں کی قطار میں ہیں. ہم غداروں کی قطار میں ہیں. ہم یہاں کسی بدماش کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. مبارکباد دیتے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے. اس میں میں علامہ صاحب آپ کو وحدت المسلمین کے چیئرمین منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی ہوگی. پورا بھروسہ ہے میرا. 75 سال بعد علامہ صاحب نے ہمیں بلایا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی کانفرنس ہے. میں پشتون آدمی عالم لوگوں کی اس کہکشان میں ٹوٹی اردو میں پتہ نہیں میں کیا کہہ سکوں گا. بہرحال آپ نے ہمیں بلایا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور یقیناً ہم نے بچانا ہے تو صرف اور صرف یہ ملک سچ سے بچ سکتا ہے. ہم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر فورم پہ سچ کہنا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے. میں عالم دین نہیں ہوں. بہت سارے مذاہب رب العالمین نے انسانوں کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول مبین، بہت سارے نبی بھیجے. ان کے پیغام میں اختلاف تھا، ان کی زبانوں میں تھا، مختلف زبانوں کے لوگ تھے. کسی کا پیغام ایک علاقے کے لیے تھا، کسی دوسرے علاقے کے لیے تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا. لیکن ایک چیز یقیناً آپ نے سوچی ہوگی کہ تمام پیغمبروں کا ایک قدر مشترک تھا. یہ میری اپنی رائے. تمام پیغمبرانوں کا ایک چیز سب کی مشترک تھی کہ وہ انسان جس کو اللہ پاک اپنے پیغمبر، اپنا پیغام رساں، اپنا نبی، اپنا رسول بھیجنا چاہتا تھا وہ عوام کے پاس، اس وقت تک اس کو پیغمبری نہ دی گئی جب وہ وقت کے بدترین ظالم کے آگے کھڑا نہ ہوا. یہ تمام انبیاء کا قدر مشترک ہے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ہمارا فیصلہ ہے، اس میٹنگ کا فیصلہ ہے، گرچہ بت ہیں جماعت کے استینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے یہاں دیکھیں پاکستان ہم پہ الزام تھا، ہمارے والدین پہ الزام تھا. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے علامہ صاحب؟ میں مختلف نقطے سے بات کروں گا. پاکستان کا سب سے خطرناک پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مذہبی تحریک تھیں، جتنی بھی مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں، کسی نے بھی
آخر وقت تک اس فکر کی جو درمیان سے آ گیا تھا پاکستان کا، اس کی حمایت نہیں کی تھی. اس کی وجہ شاید یہ تھی علامہ صاحب کہ ہندوستان ہم سے اکٹھے طور پہ قبضہ ہوا تھا. انگریز نے ہندوستان ہم سے چھینا تھا، تو ہندوستان کے رہنے والے تمام مذاہب اور تمام انقلابی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے. اس میں ہمارے دینی جماعتوں نے برا نہ مانے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، حر مجاہدین، احرار، انجمن وطن عبدالصمد اشرقزئی کی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، یہ سب وہ لوگ تھے جو متحد انگریز کو بکانا چاہتے تھے. یہ ان کا گناہ ٹھہرایا گیا. خود محترم محمد علی جناح صاحب 25 سال قوم پروروں کی اس محفل میں ان کے ساتھ تھے، اور اخیر وقت تک 1946 تک محمد علی جناح صاحب کیبنٹ مشن کے 3 گروپوں کے آزادی کے طرفدار تھے کہ 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، اور متحدہ ہندوستان ہوگا. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے، بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن پیش کیا. 1940 ریزولوشن کا اسپرٹ یہ تھا، جس کو محمد علی جناح صاحب سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ان 3 گروپوں میں کل مسلمانوں کو کسی رنگ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو 1940 ریزولوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ساورن اسٹیٹس ہوں گی، 3 گروپ تینوں ساورن ہوں گے، آبادی کی اکثریت ڈومیننٹ نہیں ہوگی. اور جس دن آبادی کی اکثریت کو توپنے کی کوشش کی گئی تو ہر گروپ کو ہندوستان کی اس سے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا. تو سسید ہم آج بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں 1940 ریزولوشن کو، لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ کے پاس سیاسی لوگ نہیں تھے. میں معافی چاہتا ہوں، سیاسی لوگ نہیں تھے. انہوں نے تمام ہند، جماعت اسلامی، حر مجاہدین، احرار، عبدالغفار خان کی پارٹی، خدای خدمتگار، بلوچوں کی پارٹیاں اور عبدالصمد اشرقزئی کی پارٹی انجمن وطن، ان کو بیک جنبش قدم غدار ڈکلیئر کر دی. اگرچہ پاکستان بننے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ نیا آیا، پاکستان ہم اس کے سپورٹر نہیں تھے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو سپورٹ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم اس ملک میں اچھائی کا سپورٹ دیں گے، برائی کی مخالفت کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ ان سب کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے مقابلے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب طارق صاحب کی بڑے وکیل ہیں، وہ اس پہ غور کریں. ان کو سنبھالنے کے لیے عبدالغفار خان سیاسی کارکن تھا، سیاسی لیڈر تھا، لاکھوں کی اس کی فالوورنگ تھی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں خوانین کو شامل کیا. مسلم لیگ میں کوئی نہیں شامل نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان میں بزنجو صاحب اور دوسرے اکابرین کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ سرداروں کو بلایا، پنجاب میں بڑے بڑے چودھروں کو بلایا مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے. اور ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے دن سے معافی چاہتا ہوں، لوگوں کو مربے دیے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا. اینڈ دس وے، اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی گئی.
पाकिस्तान की सियासत में इसको चलाने के लिए, सियासी लोगों का मुकाबला करने के लिए गैर सियासी लोगों को लाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको मोहलत भी दिए गए, और यूं पाकिस्तान की सोसाइटी में पहले दिन से हमारी अपनी पार्टी ने मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्शन कर दी करप्शन की। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी ये नफ्सियात बनी कि हम हर जाते आदमी को गालियां देते हैं और हर नए आने वाले के आदमी के गले में हाथ डालते हैं। ये हमारी नफ्सियात बन गई है। आज जिस अंदाज में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो वही तरीका है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को 9 बजे के बाद बाकायदा ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे, जर और जोर के जोर पे जो लोग जीत रहे थे उन्हें हरवाया गया और FM 47 के जरिए मेरे दोस्त जनाब शहबाज शरीफ एंड कंपनी को इख्तियार सौंपा गया। अभी इसको गलत न कहना, इसको बुरा न कहना, इसको कंडम न करना न मुसलमान का शेवा है, न किसी इनकलाबी का शेवा है, न किसी सच्चे पाकिस्तानी का शेवा है। हम अपनी सियासत में न किसी को गालियाँ देते हैं, ना हम किसी को बुरा भला कहते हैं। तमाम दुनिया की बहनें हमारी बहनें हैं, तमाम दुनिया की माएँ हमारी माने हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि यहाँ हक और सच की बादशाही होगी। आप, मैं वकील बैठे डरता हूँ इनसे। पाकिस्तान के अदल का निज़ाम, माफ़ी चाहता हूँ, इस नहज पे पहुँच चुका है। ज़मीन तो छोड़ें, घर तो छोड़ें, जायदाद छोड़ें, खुदा न खास्ता अगर कोई पैसे वाला आदमी किसी गरीब की नामूस पे भी अदालत में केस कर दे, वो जीत जाएगा। उसकी नामूस पे वो चीखेगा। लोग कहेंगे बाबा ये मेरी बीवी है, इसका नाम शमाइल है, फलाने मौलाना ने मेरी निकाह पढ़। नहीं जी, गवाहों की उस साबित होता है कि ये आपकी बीवी ने किसी और की। पाकिस्तान का निज़ाम अदल इस जगह पे पहुंचा है। इसके खिलाफ ना उठना, इसके खिलाफ ना उठना और इसके खिलाफ सब अपने सफूफ सही न करना, जनाब ये न मुसलमानों का शेवा है न इनकलाबियों का शेवा है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क को हमने चलाना है, इसका वाहिद रास्ता, लोग अक्सर कहते हैं मिल्क एक है। ये मुल्क, ये एक, मैं क्या कहूँ, रज़ाकाराना फेडरेशन है। इसमें पश्तून वतन, बलोच वतन, सराइकी वतन, गिलगित बल्तिस्तान, जो पाकिस्तान या गरीब के हक की बात करता है वो गद्दार है। बाबाम गद्दार है, बाबाम गद्दारों की कतार में है। हम गद्दारों की कतार में हैं। हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे। हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे। कल हमारे दोस्त ने, मेरे साथियों ने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। हमारे चीफ साहब ने बात की थी, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के आप कमांडर इन चीफ हैं, आप एक सियासी पार्टी के कमांडर इन चीफ नहीं हैं। आप ISI हैं, पाकिस्तान की जासूसी इदारे हैं। आप MI हैं, पाकिस्तान के जासूसी इदारे हैं। आप पुलिस हैं, आप सब पार्टियां हैं। आप अपने ज़मीर से पूछें। ISI चीफ फॉर गॉड से दिल पे हाथ रख के कहें कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था। दिल के आप रख के कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। चीफ साहब ने बड़े गुस्से में, गुस्सा इस स्टेटस पे गुस्से नहीं करते लोग। इस स्टेटस पे पहुंच के आदमी शराफत से बात करता है। चीफ साहब ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए। जी चीफ साहब, पाकिस्तान बंदूक की गोलियों के नीचे, डंडे के नीचे, बदमाशियों के नीचे, लूटने के नीचे, रिश्वत लेने के नीचे नहीं, एक सफ़ा आइन के नतीजे में क़यामत तक चलेगा। एक मुत्तफ़िका आइन के नतीजे। पाकिस्तान में जब तक गरीब इंसानों की रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं होगा,
قرآن کریم واضح کہتا ہے، آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کی تکذیب کون کرتا ہے؟ پھر خدا واحد کریم بتاتے ہیں کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کی دشمنی کرتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتے۔ واقعی جو حکومت یتیموں کی دشمن ہو، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہ کرتی ہو، جو صحیح الیکشن کا احترام نہ کرتی ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا میرا فتویٰ ہے، جائز ہے۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جائز ہے۔ حکم قرآن ہے، حکم رسول ہے، حکم حسین ہے۔